خوش نصیبی کا سیاہ راز۔ رات کے تقریباً 12 بج رہے تھے۔ گاؤں نور پور مکمل خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ صرف ہوا کی سرسراہٹ اور دور کہیں کتوں کی بھونکنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ علی اپنے کمرے میں بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے ایک پرانی ڈائری کھلی ہوئی تھی۔ یہ ڈائری اسے اس کے مرحوم دادا کے صندوق سے ملی تھی۔ ڈائری کے پہلے صفحے پر صرف ایک جملہ لکھا تھا: خوش نصیبی کبھی مفت میں نہیں ملتی، اس کی قیمت ہوتی ہے۔ علی نے ہنستے ہوئے کہا، یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ قسمت بھی بھلا خریدی جاتی ہے؟ لیکن جیسے جیسے وہ ڈائری پڑھتا گیا، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ڈائری میں لکھا تھا کہ گاؤں کے باہر ایک پرانا کنواں ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں ایک سایہ رہتا ہے۔ اگر کوئی شخص آدھی رات کو وہاں جا کر اپنی خواہش مانگے تو وہ پوری ہو جاتی ہے، لیکن بدلے میں کچھ دینا پڑتا ہے۔ علی نے سوچا، اگر یہ سچ ہے تو میں اپنی زندگی بدل سکتا ہوں۔ وہ غریب تھا، اس کی ماں بیمار تھی اور گھر میں کھانے تک کے پیسے نہیں تھے۔ اسی رات علی نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کنویں کے پاس جائے گا۔ رات کے ٹھیک 12 بجے علی ٹارچ لے کر گاؤں کے باہر نکلا۔ راستہ سنسان تھا، درختوں کے سائے عجیب شکلیں بنا رہے تھے۔ جب وہ کنویں کے قریب پہنچا تو اچانک ہوا تیز ہو گئی۔ کنواں بالکل ویسا ہی تھا جیسا ڈائری میں لکھا تھا، پرانا، ٹوٹا ہوا اور خوفناک۔ علی نے ہمت کر کے کہا، میں اپنی قسمت بدلنا چاہتا ہوں، مجھے خوش نصیبی چاہیے۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر کنویں کے اندر سے ایک بھاری آواز آئی، ہر خواہش کی قیمت ہوتی ہے۔ علی کے ہاتھ کانپنے لگے۔ کیا قیمت؟ آواز آئی۔ ابھی نہیں، وقت آنے پر لے لی جائے گی۔ اچانک کنویں سے ایک ٹھنڈی ہوا نکلی اور سب کچھ خاموش ہو گیا۔ اگلے دن علی کی زندگی واقعہ بدل گئی۔ اسے اچانک شہر میں ایک اچھی نوکری مل گئی۔ اس کی ماں بیماری بھی ٹھیک ہونے لگی۔ پیسے، عزت، سب کچھ ملنے لگا۔ علی خوش تھا۔ اسے لگا کہ شاید یہ سب ایک اتفاق ہے۔ لیکن پھر عجیب چیزیں ہونے لگیں۔ رات کو علی کو لگتا کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ کبھی آئینے میں اسے اپنے پیچھے ایک سایہ نظر آتا، لیکن جیسے ہی وہ مڑتا کوئی نہیں ہوتا۔ ایک رات اس نے صاف سنا، قیمت ادا کرنے کا وقت قریب ہے۔ علی خوف سے کانپ گیا۔ چند دن بعد علی کے قریبی دوست احمد کی اچانک موت ہو گئی۔ ڈاکٹر کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ جنازے کے بعد علی کو وہی آواز سنائی دی، یہ پہلی کس تھی؟ علی کو سمجھ آ گیا، یہ سب اس کنویں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔
علی دوبارہ کنویں کے پاس گیا۔ تم نے احمد کو کیوں مارا؟ کنویں سے آواز آئی، تم نے خوش نصیبی مانگی تھی، ہم نے دی، اب قیمت لوٹائی جا رہی ہے۔ علی چیخا، میں یہ سب واپس کرنا چاہتا ہوں۔ آواز ہنسی، اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ اس رات علی گھر واپس آیا تو اس کی ماں بے ہوش تھی۔ ڈاکٹر نے کہا اب کچھ نہیں کر سکتے۔ علی روتا ہوا کنویں کی طرف بھاگا، میری ماں کو چھوڑ دو، میری جان لے لو۔ چند لمحوں بعد کنویں سے آواز آئی، تم نے آخر کار صحیح قیمت پیش کی ہے۔ اگلی صبح گاؤں والوں نے دیکھا کہ علی کا گھر خالی ہے۔ اس کی ماں بالکل ٹھیک تھی، لیکن علی کہیں نہیں تھا۔ کنویں کے پاس جا کر لوگوں نے دیکھا، وہاں علی کی ٹارچ پڑی تھی اور کنویں کے اندر سے ہلکی سی آواز آ رہی تھی، ہر خوش نصیبی کی قیمت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ آج بھی اگر کوئی اس کنویں کے پاس جائے تو وہی آواز سنائی دیتی ہے۔ تو دوستو، آپ کامنٹس میں بتاؤ کہ آپ نے کبھی خوش نصیبی کی کوئی قیمت چکائی ہے؟